السلام علیکم، میں ڈاکٹر محمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس کی طرف سے. اور آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر صمد مسافر. ڈاکٹر صمد مسافر کا آپ نے نام تو سنا ہوگا ویسے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن کراتا ہوں. انٹرنیشنلی ہی از اے ویری ویل نون پرسنالٹی، اور ڈفرینٹ پروگرامز میں، ڈفرینٹ ٹی وی چینلز میں انفیکٹ انہوں نے پروگرامز کیے ہیں. BBC CNN، جب میں ان کا پروفائل پڑھ رہا تھا تو اس میں ماشاء اللہ از انٹرنیشنلی ویری ویل نون. اچھا، دوسری بات یہ کہ جو ان کا اصل شعبہ ہے جس کے لیے یہ کام کرتے ہیں یا جس کو انہوں نے بیسیکلی ایجاد کیا ہے وہ ہے زیل سائنسز اینڈ آلٹرنیٹیو میڈیسن انسٹیٹیوٹ. اب زیل سائنسز کے بارے میں جو باقاعدہ انفارمیشن ہمیں لینی ہے وہ تو ہم ان سے ڈائریکٹ پوچھیں گے، لیکن آلٹرنیٹیو میڈیسن کے بارے میں آپ سے بتا دوں کہ آلٹرنیٹیو میڈیسن از دیٹ کہ فرضاً عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو ہم سیدھا پیناڈول کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں. 2 گولی پیناڈول کی ہم نے کھا لی اور ساتھ میں پانی پی لیا 1 گلاس، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میڈیسن ہو گئی. اب آلٹرنیٹیو میڈیسن یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اس سر درد کی وجہ سے کسی اور چیز کی طرف رجوع کریں، بجائے ایسی کیمیکلی چیزیں جو بنی ہوئی ہیں ہمارے پاس اس کو استعمال کریں، ہم کسی اور چیز کی طرف جائیں. وہ کیا ہو سکتی ہے، وہ کیسی چیز ہو سکتی ہے، وہ ہمیں بتا سکیں گے ڈاکٹر صمد مسافر. سوری ڈاکٹر صاحب، جتنا میں کہہ سکا، جتنا میرے نالج میں تھا میں نے کہہ دیا، اور باقی یہ ہے کہ آپ خود بہتر فرما سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے آلٹرنیٹیو میڈیسن کا جو ایک نیا پرسپیکٹو دیا ہے اس کے بارے میں آپ خود ہی ہمیں بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے پلیز. بالکل ڈاکٹر صاحب، آلٹرنیٹیو میڈیسن آپ کو پتہ ہے اس میں ریفلیکسولوجی، ایکوپریشر، زون تھراپی اور ہربل آتا ہے، اس میں ہومیوپیتھی آتا ہے، اس میں ہیلنگ سے ریلیٹ جتنے بھی ہیلنگ میتھڈس ہیں وہ آتے ہیں. اور اس میں جو بہترین اور جو اچھے ٹیکنیکس ہیں وہ ہے جو کہ آپ کسی قدرتی طریقے سے یعنی کسی نیچرل طریقے سے اپنا ٹریٹمنٹ خود اپنے طور پہ کر سکے. ایسے میتھڈس ہوتے ہیں اس میں جو نیچرل، یا تو آپ کو مالج ہوتے ہیں جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں الٹرنیٹیو میڈیسن میں، وہ آپ کو ٹیکنیکس بتاتے کراتے ہیں، یا وہ آپ کو خود بتاتا ہے کہ یہ چیزیں آپ استعمال کر لیں تو اس سے آپ کے اس طرح قدرتی طریقے سے آپ کا علاج ہوتے ہیں. اچھا، تو بیسیکلی اگر سادے الفاظ میں آپ کا جو آپ نے کہا اس کو خلاصہ کریں تو یہ ہے کہ قدرتی طریقے سے جو علاج ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کیمیکل میڈیسنز یوز کریں. بالکل if I'm not mistaken. ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں تو آپ خود بھی یہ تجویز کرتے ہیں کہ ایکسرسائز کریں، آپ یہ چیزیں مت کھائیں، یہ چیزیں کھائیں، پرہیز اس چیز سے کر لیں اور ایسی چیزیں بنائیں. آپ کچھ ترکیب بتائیں کہ نیچرل طریقے سے جو ہم میڈیکل میں جو جتنی کوشش ہوتی ہے ہم پیشنٹ کو ایسی طرف لے جاتے ہیں قدرتی طریقے کے نیچرل طریقے سے وہ اپنا علاج خود کر سکے، کیونکہ میڈیسن کا آپ کو خود پتہ ہے کہ کتنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. جتنا انسان دور رہے میڈیسن سے اتنا ہی بہتر ہے. میڈیکل میں ہم ہیلپ کرتے ہیں پیشنٹ کا کہ وہ اس چیز سے بچ سکے، یعنی وہ بیماری جو بھی ہے کسی بھی طریقے سے کسی بھی حوالے سے وہ بچ سکے تاکہ ان کو کوئی سائیڈ افیکٹ، کوئی خاص نقصان نہ ہو، کم سے کم جو ہے میڈیسن کا استعمال ہو. الٹرنیٹیو میڈیسن میں یہ چیز ہے کہ آپ جو ہے اپنے طور طریقے سے اپنے ماحول کا، اپنے آپ کا نیچرل ہیلتھ کا خیال رکھ سکتا ہے. اس میں اسکول آف یوگا بھی آتے ہیں، جس میں اسکول آف یوگا ہے، اسکول آف اسپورٹس جو ہم کراتے ہیں اس کے ایکسرسائزز ہیں، اور اس میں پھر مختلف قسم کے ایک نئے DA انسٹنٹ یوگا جو میرا اپنا بنائی ہوئی کچھ یوگا ہیں، ایک یوگا کورس ہے جو ہم کرواتے ہیں، صرف 5 دن کا کورس ہوتے ہیں، اس میں مختلف ایکسرسائز بتاتے ہیں. تو وہ ایسے آسنز ہیں جب آپ روٹین سے کریں گے وہ آپ کو کبھی بھی تقریباً ایسے کئی ہزار بیماریوں سے انسان کو نجات دیتے ہیں. بالکل ایک اچھی ہیلتھ کے لیے فزیکل ایکسرسائز اور فزیکل موومنٹ سب سے زیادہ ضرورت ہے. فزیکل اصل میں یوگا میں صرف فزیکل ایکسرسائز تو نہیں ہے، اچھا اس میں آپ کے مینٹل ایکسرسائزز ہے، مائنڈ کے ایکسرسائزز ہے، آپ کے برین کے ایکسرسائز ہے، نروز کی ایکسرسائز ہے آپ کی، یعنی آپ کی ہارڈ ویئر سافٹ ویئر اور یہ سب چیزوں کی ایکسرسائزز ہوتی ہے. بالکل، کیونکہ یوگا جو ہے نا صرف فزیکل ایکسرسائز نہیں ہے. آج کل تو یہاں پر یوگا کو ایسا بنایا گیا کہ صرف فٹنس کے لیے،
اوکے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جس سے فٹنس جو ہے ان کا وہ ہوتا بھی نہیں اتنا زیادہ، یوگا کر کر کے اتنا زیادہ اس کے وزن کم نہیں ہوتے ہیں. بالکل. کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے ایک اچھے پراپر وے جو ہے، تاکہ ان کے مائنڈ کو ایسے انرجی اس میں کریٹ کیا جائے، ایسے انرجی اس کی ایکٹیویٹ کیا جائے، اس میں ایسا ایکٹیویشن کیا جائے یوگا کے ذریعے، تاکہ ان کی مائنڈ آٹومیٹیکلی وہ ڈائٹنگ کی طرف جائیں اور ایسے غذائیں ایسی چیزیں، ایک ہیلتھی لائف سٹائل بیسکلی. بالکل بالکل، کہ ان کو اگر کسی ایسی سائڈ پہ لے جاتے ہیں کہ وہ ان نیچرل سائڈ پہ لے جاتے ہیں اور اس کی باڈی عجیب غریب ہو جاتی ہے اور اس کو وہ وہی نہیں ملتے ہیں کہ وہ اس پہ کام کرتے ہوئے ایک ایسے نتیجے تک پہنچے کہ وہ اپنے نیچرل ہیلتھ کا حیات اپنا خیال رکھ سکے، خود ہی رکھ سکے. تو بیسکلی آپ انسان کے ذہن کو یوگا کے ذریعے کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے انسان کا ذہن ٹیون ہو جاتا ہے کہ پھر اسے سوچنا نہیں پڑتا ہے کہ، اگر میں غلط کہہ رہا تو آپ مجھے صحیح کہ سوچنا نہیں پڑتا ہے کون سی غذا اچھی ہے کون سی غذا خراب ہے، کیا کروں کیا نہیں کروں، کتنا کھاؤں کتنا نہیں کھاؤں. ایک آپ کا مینٹل سیٹ ہو جاتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ خود ہی اپنے کنٹرول اور ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے آپ کیلوریز کا استعمال کرتے ہیں، یا فرضاً کوئی بھی جو آپ کی دوسری لائف میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہے آپ کو اپنے آپ پہ ایک سیلف کنٹرول آ جاتا ہے، اپنے حرکتوں میں اپنے مائنڈ پہ اور اپنے خیالات پہ، باڈی پہ کنٹرول آتے ہیں. اور جو آپ کھاتے ہیں یا کوئی آپ نہیں کر سکتے تو آپ پہ اس پہ ہیوی ہو سکتا ہے، کنٹرول کر سکتے ہیں، پرہیز کر سکتے ہیں یا سیلف کنٹرول جسے کہتے ہیں کر سکتا ہے. اس چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک ایسے نتیجے تک پہنچتے ہیں، یعنی ایک گائیڈ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. جو ایکسپرٹ جنہوں نے اتنی عمر گزارے، کتنے انہوں نے اس میں اسٹڈیز کی ہوں گی، کتنی یعنی ریاضات کیے، ریاضت ہی کہہ سکتے ہیں اسٹڈیز کو بھی، وہ بھی ایک علم ہے، ایک عبادت ہے جو حاصل کرتے ہیں انسان، ساری زندگی لگے رہتے ہیں. تو ایک ایکسپرٹ کا ہونا بہت ضروری ہوتی ہے. کسی بھی جس طرح ہم اگر اپنے طور پہ میڈیسن لیتے ہیں تو اس کے بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں صحیح طریقے سے. نہیں، گائیڈنس کے بغیر تو میرا خیال ہے کوئی بھی راستہ اگر آپ اپنائیں میڈیکل جیسا ہے، بالکل کوئی بھی راستہ گائیڈنس کے بغیر، اصل میں ہمارے یہاں اصل میں آج کل تو کیا کافی عرصے سے کہ بھائی دوائی بھی اپنے مرضی سے کھاتے ہیں، ایکسرسائز بھی اپنے مطابق کرتے ہیں، اور جبھی دل چاہ جس وقت دل چاہ کمپیوٹر پہ تھوڑی سی ریسرچ کر لی، گوگل پہ کچھ ٹائپ کر لیا، جو نکل آیا وہ آپ نے اپنی طرف سے کر لیا. ہو سکتا ہے آپ کے لیے تھوڑے عرصے کے لیے اچھا ہو، لیکن وہ کنٹینیوٹی برقرار نہیں رہتی ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ کو کنٹینیوٹی چاہیے، گائیڈ کی ضرورت، گائیڈنس کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. یو آبویسلی نیڈ سم ون ٹو ٹیل یو کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اس میں سیلف ایشورنس بھی آتی ہے اور آپ کانفیڈنس آپ کا بلڈ اپ ہوتا ہے اپنے آپ کے اوپر، اس کی وجہ سے آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو شاید بغیر ایک انسٹرکٹر کے آپ نہ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب میں نے بکس لکھی اور اس پہ کافی سارے الٹرنیٹیو میڈیسن پہ. جب انسان کے پاس اتنی نالج ہوتی ہے، جو پڑھتے ہیں تو پھر انسان کا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک اپنی نالج کو تحریروں میں لے. بالکل. میں نے اس پہ تحریریں کی ہے، بکس لکھی ہے. تو لوگوں کے لیے ایک بہترین رہنمائی ایک کتاب بھی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. میں نے ایسے ٹیکنیک ڈالے اس میں، ایسے ٹیکنیک اس میں ہے جو کہ آپ اپنے طور پہ اس بک سے بھی آپ کام لے سکتے ہیں. مثلا ایک کتاب میں نے لکھی یہ دا سیکریٹ ورلڈ آف ہیلنگ انرجیز، شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا، جس میں آتے ہیں ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجیز سمجھا، اور یہ آتے ہیں ایک جاپانی طریقے علاج آتے ہیں. اس کتاب سے آپ جو جاپانی طریقہ علاج ہے، نیچرل طریقہ علاج اور ہے، وہ خود آپ اس سے سیلف اٹیونمنٹ لے سکتے ہیں. ایسے طریقے ڈالا گیا ہے کہ اس میں ایسے طریقے میں نے لکھی ہے کہ وہ سیلف اٹیونمنٹ آپ خود کر سکتے ہیں، اپنے سیلف اٹیونمنٹ کر سکتے ہیں. یعنی آپ ماسٹر تک آپ اپنے سیلف اٹیونمنٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو نجات دے سکتے ہیں بہت سے کرونک ڈیزیز سے. لیکن جو سمجھا ہے وہ ابھی گائیڈ کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک ہائی پاور کے اٹیونمنٹ چاہیے جو آپ کو اٹیون کیا جائے، اور اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. ابھی تک الحمدللہ ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں
ان میں سے کسی کو بھی کوئی پرابلم نہیں. کئی ایسے لاکھ لوگوں کا ہم نے علاج کیے جو وہ کہتے ہیں کہ اگر آلٹرنیٹیو میڈیسن میں فرضاً اگر آپ فرض کرنے کے فائدہ بھی نہ ہو تو نقصان کہیں سے نہیں ہوتا ہے, جو کہ فار ایگزامپل دوسرے میڈیسنز میں ہوتی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. اب میڈیکل کے ساتھ ساتھ اس کو آپ کر سکتے ہیں. بالکل, میڈیکل کے ساتھ بھی اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر فرضاً آپ کے اگر ڈائبٹیز کا علاج کرتا ہے یا کوئی بھی ہائپر ٹینشن کسی بھی قسم کی بیماری جو خدا نخواستہ آپ اس کے شکار ہیں اس کا علاج کرتا ہے, تو ساتھ میں آپ اس کو بھی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب خود بھی آپ سے کہیں گے کہ کوئی حرج نہیں ہے, بسم اللہ, بالکل آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. بالکل, اور ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں بھی ایک نئی بات ہے. لیکن سمجھ صاحب ایک میں نے بہت سے ڈاکٹر صاحب اسٹوڈنٹس ہیں. بالکل, تو ڈاکٹرز اپنے طریقے کے ساتھ جو ہے اس کو بھی اپلائی کرتے ہیں. آپ یقین مانیں کہ ان کے پیشنٹ جو پہلے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے ابھی ان کے پاس آتے ہیں اور وہ الحمدللہ ٹھیک ہو رہے ہیں. میڈیکل آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ضرور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ ایک اچھے ڈاکٹر سے کچھ فیصدی لوگ ٹھیک ہوتے ہیں. بالکل, باقی نہیں ہوتے, کیونکہ کچھ فیصدی لوگ اس لیے ٹھیک ہوتے ہیں کہ ہر میڈیسن ہر انسان کو سوٹ ہر چیز کو نہیں کرتے ہیں. انوائرمنٹل کبھی کبھی آٹومیٹیکلی ہم یا ٹھیک ہو جاتے ہیں یا کسی تبدیلی وجود کی تبدیلی کی یا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہماری بیماریاں ٹھیک ہوتا ہے یا کسی اور طریقے سے یا کسی اور ڈاکٹر سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ایک اچھے ڈاکٹر کی جو پیشنٹ ہوتی ہے وہ تقریباً 25 سے 30 لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, باقی نہیں ہوتے. باقی بیماریاں, بلکہ کچھ بیماریوں کا علاج ہی نہیں ہے میڈیکل. اوکے, جس طرح کے ہیپاٹائٹس ہو گئے, بالکل, اس طرح دوسری چیزیں ہو گئے, ڈیفینیٹ علاج نئی بیماریاں آ رہے ہیں, نئی بیماریاں, اس کی علاج دریافت کرتے کرتے 100 سال کتنا لگتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی باتوں میں ایک جو مجھے اٹریکٹ کری ایک بات آپ نے جو بیچ میں کہی, آپ نے کہا کہ دا ورلڈز موسٹ پاورفل ہیلنگ سسٹم. تو ناظرین جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا دس از اے ویری کیچی ورڈ اور مطلب بہت امپورٹنس رکھتا ہوگا اگر ہم اس کے بارے میں پتہ کریں تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتا سکیں گے کہ واٹ از دا ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ سسٹم؟ جی, سمجھا مین کیونکہ یہ اس میں اس لیے وہ ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی کہتے ہیں کیونکہ دنیا کے بہت سے ریکی ماسٹرز ہیں اس کو ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی کہتے ہیں. اس کا وجہ یہ ہے کہ اس میں آل کائنڈ آف جتنے بھی ہیلنگ سسٹمز ہیں وہ تمام اس میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں آٹومیٹیکلی. اس کے ہیلر لیول سے اس کے ہیلر لیول ہوتے ہیں, ماسٹر لیول ہوتے ہیں, گرینڈ ماسٹر لیول ہوتے ہیں. اچھا, تو اس کے ہیلر لیول سے آپ کے آٹومیٹیکلی جو آل کائنڈ آف ریکی ہے یہ اس میں آ جاتے ہیں. یعنی سمجھا ایک ریور کی طرح ہے جس میں آل کائنڈ آف جتنے بھی چشمے جتنے بھی پانی بہتے ہیں وہ اس میں آ جا کے انکلوڈ ہو جاتے ہیں. اوکے, تو یہ یعنی پریکٹیکلی ہم بتاتے ہیں, یہ کوئی ایسے بات نہیں ہے کہ ہم صرف کہتے ہیں. پریکٹیکلی ہم ان کو اپنے انسٹیٹیوٹ میں کلاسز دیتے ہیں, 2-3 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے, اٹیون کرتے ہیں اور پھر وہ آگے ماسٹر اینڈ گرینڈ ماسٹر کورسز خود ہی جو ریکی کا ہے وہ اٹیون کرتے ہیں, وہ شخص اٹیون کرتے ہیں ادرس کو. تو یہ ایک ٹریننگ نہیں ہے, ایک علاج بھی ہے. یعنی اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایک ہیلنگ علاج ہی ہوتے ہیں. اگر کوئی پیشنٹ 2-3 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے تو اس کے لیے بھی ہمارے وہاں پر ہے کہ ہم کس طرح کے اس کو ڈیل کریں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی بچہ ہے, بچی ہے یا کوئی بوڑھی ہے, وہ بھی آتے ہیں تو وہاں پر انجوائے کرتے ہیں. کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو ایک ہیلنگ سسٹم, ایک ہیلنگ انوائرمنٹ ہوتی ہے جس میں ان کی ہیلنگ ہو جاتی ہے. جو بھی جتنی بھی بیماریاں ہیں, جیسا بھی ہے, کرونک ڈیزیز جس طرح میڈیکلی کیور نہیں ہوتے تو ہم اس کا ہیلپ کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹرز خود ہی بھیجتے ہیں ہمارے پاس پیشنٹ کو, ڈاکٹرز خود ہی ہمارے پاس آپ کے پاس ریفر کرتے ہیں پیشنٹس کو. تو آپ اس کے آپ نے کہا اس کا پرائمری ایک ہیلر ہوتے ہیلر لیول ہے اور ایک ماسٹر لیول ہے, پھر گرینڈ ماسٹر لیول ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے 3 لیول ہوتے ہیں, ایک ہیلر ہوتا ہے, ایک ہیلر ماسٹر ہوتا ہے جو کہ سیکنڈ لیول ہوتا ہے, اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ گرینڈ ماسٹر ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتا سکیں گے کہ تھوڑا اگر ایک لیول کے بارے میں اگر تھوڑی اور تفصیل کی, کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس کے بارے میں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. ہیلر لیول میں آپ ہیلنگ کر سکتے ہیں ادرس کا,
थ्रू हैंड्स, थ्रू आपके ब्रीदिंग जो कुछ एक्सरसाइजेस है, थ्रू डिस्टेंस ये आप कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, दूर भेज सकते हैं, नज़दीक से आप कर सकते हैं, चीज़ों को एनर्जाइज कर सकते हैं। टेलीपैथी की तरह कुछ? टेलीपैथी की तरह एक फोर्स है जो आप बैठे हुए जिस तरह की एक ये फोर्स जब आपको अट्यून किया जाते हैं, आपके अट्यूनमेंट किया जाते हैं अपने जो जिस तरह के हम प्रोग्राम करते हैं एक इंसान के अंदर, या प्रोग्रामिंग्स होती है, या ऐसा जैसे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग्स होती है। अच्छा। तो ये प्रोग्राम्स जब होती है इंसान को यहाँ से जब ये प्रोग्राम चलते हैं, जब वो कोई मास्टर उनको अट्यून किया जाते हैं, उस प्रोग्राम्स को उसको फंक्शनलाइज किया जाते हैं, उसके बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अदर्स का हीलिंग कर सकते हैं और अपना हीलिंग कर सकते हैं उसी वक्त, उसी दिन, उसी लहज़ा, उसी प्राइमरी लेवल पे है आप कह रहे हैं? पहले दिन में। तो अगर आप मुझे बताएं कि सेकंड लेवल जो है उसमें फिर क्या अचीवमेंट होगी? जी, सेकंड लेवल में फिर ये तो हैंड से हो गया, फिर ब्रीदिंग के ज़रिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। फिर थर्ड में जो है चीज़ों को एनर्जाइज, ये एनर्जी को फोकस करते हैं एक ऐसी चीज़ पे जहाँ पर आप एनर्जाइज करना चाहते हैं, तो उसमें एनर्जी ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है उस टेक्निक से। आप एक सिंपल पानी जो है, एक गिलास पानी आप एनर्जाइज करें, एक को ना करें, वो पी ले और दूसरी पी ले जो आपने एनर्जाइज किए, तकरीबन 80% फर्क होंगे, उसमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या है और इसमें क्या है। और आप मतलब ग़िज़ा हम खाते हैं जितने भी फूड्स, आप कुछ फूड को एनर्जाइज करें, कुछ को ना करें, उसके टेस्ट देखिए और उसके देखिए, आपको अंदाज़ा होता है कि टेस्ट में कितना फ़र्क है, कितना बेहतरीन। मतलब उसका असर अपनी जगह पे, और उसका पता चलना हत्ता टेस्ट में असर कर जाता है कि शिफा का जो असर जो उनसुर आ जाता है उसमें, वो तो अलग। बिल्कुल शिफा का अलग, टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है, जायका में फ़र्क आ जाता है कि आप, और सबसे बड़ी बात जो है आप उसी वक्त इसको महसूस करते हैं, यानी खुद फिजिकली महसूस करते हैं इस पावर। यही इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात होगी कि आप उसको यू कैन एक्चुअली फील दिस थिंग कि बिल्कुल आप डिफरेंट। और अगर कोई शख्स फील नहीं करते हैं ना, तो वो आता ही नहीं इस साइड पे, क्योंकि एक इंसान को हम तो बिल्कुल ही ऐसा है कि मादी चीज़ों पे यकीन रखते हैं। इंसान मादी चीज़ों पे जब तक उन्होंने महसूस नहीं किए तो वो इस साइड पे आता ही नहीं है। बिल्कुल, वो फिर बिल्कुल ही इस साइड से चले जाते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि वो मतलब अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं है, तो आप वो कह रहे हैं बिस्मिल्लाह 2 गिलास पानी के रखें, एक एनर्जाइज करें और दूसरा एनर्जाइज ना हो, और आप दोनों को पी के देखें, तो आपको खुद ही फर्क पता चलेगा, और फिर आप खुद ही आएंगे इनके पास और कहेंगे कि आप बताएं कि सीखना चाहेंगे कि पर्सन एनर्जाइज किस तरीके से करते हैं इस पानी को या इस फ्रूट को या किसी भी चीज़ को। तो इसका एक बड़ा अच्छा एस्पेक्ट है जिसकी वजह से जो पहले लेवल्स है ना, ये उनके लिए एक तजुर्बा है। हम पहले जो 4 लेवल है ये कराते हैं, इसके अटेनमेंट देते हैं। 4 लेवल जो है इनका ये एक ज़बरदस्त तजुर्बा होता है इसमें, और उस पर कोई ख़ास खर्चा नहीं होता है। अब रिकी आप ले लें कि अगर मास्टर ग्रैंड मास्टर तक ऑल काइंड ऑफ रिकी करेंगे तो सिर्फ 5 से 12 लाख रुपए हैं जो आपको खर्च करने होंगे। ओके, और पाकिस्तान में शायद इसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं है। पाकिस्तान में तो ग्रैंड मास्टर है नहीं, ग्रैंड मास्टर था ही नहीं दुनिया में। एक ग्रैंड मास्टर जो था वो यूसुई था, डॉक्टर मेकाव यूसुई, जापानी एक डॉक्टर था, और वो चला गया, उसी के साथ किसी को अटूनमेंट ग्रैंड मास्टर करने दिए। लेकिन आजकल लिखे होते हैं ग्रैंड मास्टर ये वो, ग्रैंड मास्टर कोई नहीं। तो रिकी के अटूनमेंट आपके ऑटोमेटिकली इससे हो जाते हैं, क्योंकि ये इतनी पावरफुल है कि रिकी से 99% ज़्यादा पावरफुल है। ओके। तो जब आपकी हीलिंग होती है, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी समदा से, उस वक्त पता चल जाते हैं, अंदाज़ा होता है। अगले दिन फिर आप आते हैं, अगला दिन एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मेरे साथ स्टूडेंट सारे बैठे होते हैं, सब बैठ के एक दूसरे से हमसे शेयर करें। मैं खुद पूछता हूँ उनसे, आप अपना एक्सपीरियंस अपने शेयर करें हमसे, अपने तजुर्बात कि कल जो आपने समुदाय हीलिंग एनर्जी का अटेनमेंट लिया था लेवल 1 के, आप अब बताएं
کہ آپ کے اندر کیا تبدیلیاں محسوس ہو رہے ہیں. اچھا دس از ویری انٹرسٹنگ کہ ایک سیشن ہوتا ہے کہ باقاعدہ ہر کوئی اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کرتا ہے. اس کو باقاعدہ ایکسپیرینس تو ہوتے ہی ہیں, یعنی تجربات ہوتے ہیں 24 گھنٹے میں کہ میرے اندر کیا تبدیلی ہے, کتنی بہترین پازیٹیو تبدیلیاں ہیں, جو بیماری مجھ کو لاحق ہیں اس کا کتنا بہترین ایک اس پہ اثر ہے. یا تو کیور ہو جاتے ہیں یا پھر اگلے 2 دن 4 دن میں ایک بیماری 3 سیشن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں, یا پھر اگر کچھ بیماریوں پہ ٹائم لگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ایسا ہے جو جب لکھی ہوگی تو شفا دے. تو یہ سارا کچھ جو ہے من جانب اللہ ہے جو بے شفا جو ہے اللہ کی طرف سے. بالکل. لیکن سمدہ دوسری طریقہ ہے علاج سے سب سے زیادہ کام کرتے ہیں. بالکل, شفا تو خدا کی ذات کی طرف سے ہی ہے, باقی یہ کہ طریقے مختلف ہوتے ہیں, دوائیوں کا طریقہ ہے اور ایک آلٹرنیٹ نہیں ہے. بالکل سبب چاہیے, ایک ڈاکٹر ہے سبب ہے, اور ایک الٹرنیٹیو میڈیسن ایکسپرٹ ہے سبب ہے. بالکل کوئی بھی طریقہ اپنا ہے سبب ہے. شفا کس چیز میں اللہ نے لکھی ہے, کوشش کرنی چاہیے, کوشش لازمی کرنی چاہیے. اور بیماری ایسا نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہے, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے شفا کس چیز میں اللہ نے لکھے, کوشش کریں, ڈھونڈ لیں. بالکل کوشش کریں گے تو ہمارا فرض ہے, ڈھونڈنا ہمارا فرض ہے. اگر آپ بیمار رہیں گے تو بیماری جو ہے ایک یعنی آپ گناہگار ہیں, آپ اپنا علاج کا ضرور ڈھونڈ لیں, کوشش کریں. کیا پتہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کس چیز میں شفا لکھا ہے. تو اس لیے بہت اہم ترین آپ آئیں اور سمدہ ہیلنگ انرجی کو بھی ایک بار آزمائیں, ایک بار اس کو دیکھ لیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شفا آپ کی لکھی ہوگی. ڈھونڈنا ہمارا فرض ہے, علم جہاں پر بھی ہو ہمیں حاصل کرنا ہے. اور پھر اس طرح علوم جس طرح سمدہ ہیلنگ انرجی ہے, سمدہ ہیلنگ انرجی ایک یونیک نالج ہے, ایک نئے طریقہ علاج ہے. آپ ضرور اس کو اپنائیں, ادرس کو اس کو بتائیں. یہ خیر ہے جب آپ انسان اپنے لیے کوئی بھی چیز پسند کرتا ہے ڈاکٹر صاحب, تو وہ ادرس کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے. بالکل ایک مسلمان کا فرض ہے. جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں اور میڈیسن بھی آپ یوز کر رہے ہیں لیکن آپ کو اگر فائدہ نہیں ہو رہا, تو آپ کا فرض ایک طریقے سے بنتا ہے کہ آپ دوسرے سسٹمز کو بھی تلاش کریں جو کہ, لیکن ایسا نہیں کہ جس کا نقصان ہو آپ کو دے. آپ نے تو بالکل ایک ایسا سسٹم جو آلٹرنیٹو ساتھ میں چلے اور نہ آپ کو نقصان دے, آپ کو گائیڈ کرنے والا سسٹم ہو, اور پراپر انٹرنیشنلی کم سے کم نون سسٹم ہو, جو کہ جیسے ڈاکٹر سمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو سسٹم ہے ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ سسٹم. تو گرینڈ ماسٹر لیول جو ہوتا ہے یا گرینڈ ہیلر لیول جو ہوتا ہے, اس میں وہ ابھی تک تو میں نے بہت کم لوگوں کو گرینڈ ماسٹر کورس کرا, ہر کسی کو میں نہیں کراتا. اچھا اس کا کورس ہوتا ہے؟ بالکل. کتنے دنوں کا کورس ہوتا ہے؟ ایک تو 3 دن کا کورس ہے جو آپ کریں گے, جو میں اسلام آباد, لاہور میں تو اور دوسرے ممالک میں 2 دن کراتا ہوں. کبھی 1 دن بھی ہو جاتا ہے, زیادہ ٹائم صبح سے شام تک ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو میں انسٹیٹیوٹ میں سکھاتا ہوں تو وہ 3 دن بلاتا ہوں لوگوں کو. 3 دن میں ہیلر لیول ہوتی ہے, فرسٹ جو لیولز ہے, اور باقی جو اگر آپ کسی نے آگے کرنا ہوتا ہے تو آگے پھر اس کے 5th 6th 7th 8th 9th تک لیولز میں دیتا ہوں, اور پھر اس کے بعد ماسٹر لیول سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ماسٹر لیول جو ہے آپ ماسٹر بن جاتا ہے, دوسروں کو اٹیون کر سکتے ہیں. جس طرح میں کرتا ہوں آپ ادرس کو بھی اسی طرح کی گائیڈ کر سکتے ہیں, اٹیون کیا جا سکتا ہے. آپ خود ایک ہیلنگ ماسٹر بن جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک لیول ہوتے ہے جو کہ ماسٹر کے آگے ایک لیول ہوتے ہے جسے گرینڈ ماسٹر لیول کہتے ہیں. آپ پھر ماسٹر کورس کرا سکتے ہیں, ماسٹرز کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, ماسٹر کو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں, ماسٹر کو آپ نالج بتا سکتے ہیں کہ ایک ماسٹر کیسے ہوتے ہیں, ایک ماسٹر کیسے بنائے جاتے ہیں. تو ایک فرضاً ایک بگنر اگر وہ سٹارٹ کرتا ہے آج کے دن آپ کے انسٹیٹیوٹ میں آتا ہے, تو اس کو ایک اچھے لیول پہ پہنچنے کے لیے تقریباً کتنا عرصہ لگے گا, کتنا وقت؟ 1 دن. 1 دن میں یعنی وہ محسوس کریں گے, اگلے دن وہ ایکسپیرینس شیئر کریں گے. لیکن اگر انہوں نے ایکسپرٹ بننا ہے تو ظاہر اس پہ تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ماسٹر لیول پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے.
1 مہینہ 1.5 مہینہ اس طرح کے. تو وہ بھی تھوڑا سا ٹائم، واقعی تھوڑا سا ہی ٹائم ہے کہ 1-1.5 مہینہ تو ماسٹر لیول ہم کرا لیتے ہیں. ماسٹر لیول کے لیے اگر 1-1.5 مہینہ ہے تو اس میں بلکہ کوئی دوسرے ممالک میں تو میں 10 دن کراتا ہوں ڈاکٹر صاحب. 10 دن میں میں ماسٹر کورس کرا لیتا ہوں. اچھا 4 دن لگتا ہے اس پہ، لیکن میں 10 دن لگا لیتا ہوں. 4 دن کا 4 لیول کا اٹینمنٹ ہو جاتے ہیں. اگر 8 لیول تک کرتے ہیں تو 8 دن لگتے ہیں اس پہ. 10 دن اس کو گائیڈنس ملتے ہیں، اور صرف وہ سیشن بھی 2-3 گھنٹے کا ہوتا ہے بس روزانہ. 2-3 گھنٹے کا اپنے کام کے ساتھ آپ اس کو بھی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. یہ نہ چاہے لو لیول کرتے ہیں، چاہے آپ مثلا آفس میں ہے، آپ کئی کام کر رہے ہیں، آپ بیزی ہیں، تو اس کو ساتھ آپ پارٹ ٹائم میں کسی اگر 2 گھنٹے کے لیے آپ کلاس لے جاؤ. اوکے، دس از اے ویری گڈ پوائنٹ. یہ نہیں کہ پورا دن آپ کتنے دن چھٹی لے لے اور کام سے فارغ ہو جائے، سارا کچھ چھوڑ دے، تو بڑی ضروری کام ہو سکتا ہے. اس میں بس ٹائم نہیں لگتا ہے اتنا پہ. اور یہ ایکسپیرینسز خود کرتے ہیں. یہ کوئی ایسا کوئی میڈیسن نہیں ہے کہ ہم بتاتے ہیں یار اس سے یہ ہوگا تو آپ یہ ہو جائے گی تو آپ یہ ہو جائے گی. یہ کوئی اشتہار نہیں ہوتے ہیں، یہ خود ہی تجربہ کرتا ہے اس وقت. مثلا میڈیسن آپ نے یہاں رکھی ہے، ٹی وی پہ ہم آئی ہوئی ہے، میڈیسن ہم نے یہاں رکھی ہوئی ہے، یہ آپ لے جائیں، اس سے آپ کے وزن اتنا دنوں میں اتنا کم ہو جائیں گے، یا اس سے آپ کی چہرہ جو ہے نا ایسے صاف ہو جائیں گے، یا ایسے یہ ہو جائیں گے. میڈیسن لیے، استعمال کیے، اور اس کے کوئی رزلٹ خاص نظر نہیں آئے. تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ آ کر آپ خود تجربہ کریں گے. اوکے، یہ آ کر فرسٹ لیول جو ہے آپ کے ایک تجربہ ہے اس کے لیے آگے لیول جانے کے لیے. میں لیول 1 to 4 تو ماسٹر کورس ہر کسی کو کرا سکتا ہوں، لیکن آگے ہر کسی کو نہیں کراتا ہوں ماسٹر لیول. اور جو گرینڈ ماسٹر ہے وہ تو بالکل ہر کسی کو نہیں، کیونکہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو اس میں ایکسپرٹ بنے، صلاحیت جن میں ہوتی ہے بیسیکلی، بالکل جن میں کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ اس چیز کو اڈاپٹ کرنے کی. لیکن آپ نے کہا کہ پہلے سیشن میں بھی اگر آپ آتے ہیں ان کے پاس، آپ 2 گھنٹے ان کے پاس تشریف لائیں، یا 1 دن پہلا دن کا سیشن آپ نے اٹینڈ کیا، تو یہ آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ خود ہی چاہیں گے کہ دوسرا سیشن بھی اٹینڈ کریں، کیونکہ آپ نے خود میں وہ چیزیں تجربہ کی ہوں گی جو کہ آپ کے زندگی کے اندر ڈفرینس لائیں گی، اور آپ چاہیں گے کہ دوسرے سیشن کو آپ خود اٹینڈ کریں. کوئی فورس کسی کی طرف سے نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے مینشن کیا کہ آپ دوسرے ممالک میں بھی اپنے سیشن ہیلنگ سیشنز جو ہیں ان کو کیری آؤٹ کرتے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ لاہور اور اسلام آباد میں بھی آپ کے سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں. تو کچھ ہمارے مستمعین جو کہ باہر تشریف رکھتے ہیں، تو آپ اگر اس کے بارے میں کچھ ہمیں آئیڈیا دے سکیں کہ کیا ٹائمنگز ہوتی ہے، کیا ان کا اسکیجول ہوتا ہے، یا اگر کوئی ویب سائٹ ہے جس کے تھرو ہم آپ کو ٹریس کر سکیں. کے ویب سائٹ پہ میرے خیال آن اسکرین ہوں گے، اور ویب سائٹ پہ جا کے تو وہ ٹائمنگ لے سکتے ہیں. دوسرے ممالک میں بھی اور یہاں پر بھی. انگلینڈ میں ابھی انشاءاللہ عید کے بعد میں جاؤں گا، ہالینڈ جاؤں گا، انگلینڈ جاؤں گا. تو جو بھی ہالینڈ والے ہیں یا وہاں ان کے لوگ ہیں، یا جو دوسرے جو انگلینڈ کے ہیں، میرے سے کانٹیکٹ کریں، ہمارے انسٹیٹیوٹ سے کانٹیکٹ کریں، وہ ٹائم دے سکتے ہیں. وہاں پر بھی ہمارے کلاسز ہے، اور یہ بڑا اچھا موقع ہے. میں وہاں آ رہا ہوں انشاءاللہ. آپ لوگوں کے جو بھی وہاں پر لوگ ہیں، جاننے والے ہیں، تو آپ پلیز ان کو ہمارا کانٹیکٹ نمبر دے دیں، تاکہ وہیں پہ جا کے ہم ہیلنگ سیشن دے دیں. اور ایک ثواب بھی ہے، ایک اچھا کام بھی ہے، اور یہ ہمارا ساتھ دینا بھی ہے. بالکل. تو جیسے کہ ڈاکٹر سمد نے فرمایا کہ آپ بڑے آسانی سے اگر صرف آپ ان کا ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ کر لیں، اور اس پہ سے جا کے ان کے کانٹیکٹ نمبر جو ہیں، ہالینڈ میں فرمایا انہوں نے کہ تھوڑے عرصے میں ہی پروگرام ہونے والا ہے، اور لندن میں پروگرام ہونے والا ہے تھوڑے عرصے میں. تو اگر آپ صرف ویب سائٹ پہ جانے کی زحمت کر لیں تو باقی انہوں نے سب ادھر آپ کے لیے پرووائڈ کیا ہوا ہے، اور آپ ساری انفارمیشن وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسرے یہ ہے کہ یہاں اسلام آباد عید کے بعد انشاءاللہ اسلام آباد لاہور میں. اچھا، ابھی کا آپ بتا رہے ہیں عید کے بعد؟ اوکے، اسلام آباد لاہور میں. تو اس کے لیے ریزرویشنز یا ہوٹل میں ہم کراتے ہیں، تو کچھ سیشن دے دیتے ہیں، 2 دن کا سیشن ہوتے ہیں، 3 گھنٹے. تو 6 گھنٹے آپ کی چاہیے، ہمیں آ جائے، تشریف لے آئیں. اور آپ کو بھی پرابلم ہے. اچھا، ایک تو ڈاکٹر صاحب اس سے بیماریاں، ایک تو بیماریاں ہیں سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل ڈیزیز.
دوسرا اس سے آپ کے بیہیویئر میں اگر کوئی پرابلم ہے، آپ کے بیہیویئر صحیح نہیں ہے، پرسنالٹی ڈس آرڈر جسے کہتے ہیں، بالکل بالکل یہ بالکل اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور ایک اور مسئلہ جو میں ناظرین کے لیے پرسنالٹی ڈس آرڈرز کا بتا سکوں. ناظرین کچھ ایشوز ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو کہ پرابلم کاز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں جانا پڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس. وہ کبھی فزیکل ہوتے ہیں یا کبھی مینٹل ہوتے ہیں، جس کے لیے ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں. لیکن کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم احساس نہیں کر پاتے ہیں، اگر کر پاتے ہیں تو اتنے وہ ایشوز مشکل آور اتنے نہیں ہوتے کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے، لیکن پھر بھی ہماری زندگی میں یہ کچھ مشکلات کاز کر رہے ہوتے ہیں، یا دوسرے ہمارے سے تنگ ہوتے ہیں، یا ہم خود اس چیز سے انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں پرسنالٹی ڈس آرڈر، کہ جس کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اگر آپ لوگ اس پہ غور کریں کہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتے ہیں. میں خود ڈاکٹر صاحب انالائز کرتے ہیں جب ایک پیشنٹ کی ہسٹری ہم دیتے ہیں تو اس میں کچھ ایسے پرابلمز ہوتے ہیں جو وہ خود غلط ہوتے ہیں، لیکن یا مثلا بیہیویئر کا مطلب یہ ہے کہ ازدواجی مسائل ہوتے ہیں لوگوں کو بہت سارے، بالکل اس سے جدائیاں آ جاتے ہیں، درمیان میں الگ ہو جاتے ہیں لوگ. بڑے اچھے برادری ہوتے ہیں، بڑے اچھے ایک خاندان ہوتے ہیں، خاندان جو ہے فیملی تباہ ہو جاتے ہیں، ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اب یہ سارا کچھ اس کو متحد ہونے سے وہ ایک پاور بن جاتا ہے، ایک طاقت بن جاتا ہے، دنیا کا ایک مثال بن جاتا ہے، پازیٹیو پاور بن سکتا ہے. لیکن وہ ایسا بھٹک جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن بن کے اور پھر ایک دوسرے سے اٹیک کرتا ہے ایک دوسرے پہ، چاہے وہ بولنے سے ہو چاہے وہ عمل کرنے سے ہو، کوئی بھی چیز ہے. ایسے بیہیویئر کی میں بات کروں کہ ایسے بیہیویئر سے میں نے ایک بہترین طریقہ ہے اٹیومنٹ، اس کی بھی سمدھا ہیلنگ انرجی کی طرح ہوتے ہیں، جسے HMF ہیومن میگنیٹک فورس کہتے ہیں. HMF ہیومن میگنیٹک فورس، ہاں یہ ایک فار سکسیس ایک فارمولہ ہے جس کو ہم ٹیون کرتا ہے، وہ بھی اسی طرح فیل کرتا ہے اس پاور کو. اسی طرح تجربات ہوتے ہیں جس طرح کے سمدھا ہیلنگ کے اگلا دن آتے، وہ اس میں اپنے گولز کو اچیومنٹس کے لیے جو آپ کی ایم ہے، آپ کی زندگی کا مقصد ہے، وہ ایک آگاہی دیتے ہیں. آپ وہ ایک ٹیلیپیٹک فورس بھی ہے اس میں، ایک ٹیلیپیٹک اپنے گولز کی سیٹنگ کیسے کیا جائے، اپنے اس کو اچیو کیسے کیا. بیسیکلی سمدھا کو اگر ہم ڈیفائن کریں ایز اے ٹریٹمنٹ ہیلنگ، جی بالکل، جو کہ باقاعدہ ڈیزیز کے لیے ٹریٹمنٹ ہے، لیکن ہم HMF کو ڈیفائن کریں گے ایز اے سیلف کیا کہیں گے، سیلف بلڈنگ، بالکل اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے آپ کے گولز ڈیفائن کرنے کے لیے. پرسنالٹی بلڈنگ ہے اپنے جو ایشوز ہیں اس کو کلیئر کرنے کے لیے، یا اگر کوئی پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے فیملی میں ڈسٹربنس آ رہی ہے. بزنس مین ہے، زیادہ تر میں بڑی بڑی کمپنیز میں لیکچرز دیتا ہوں، اور مجھے وہ ہائر کرتے ہیں، بلاتے ہیں، اور میں ان کی جتنے بھی ورکرس ہیں ان کو پڑھاتا ہوں، بتاتا ہوں. اسکولز ہے، بچے ہیں جو بچوں کو بلاتے ہیں مجھے، میں ان کے لیے ایک دن یا 2 دن کا سیشن رکھتا ہوں ان کے ورکرز کو، اور وہ میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان میں تبدیلیاں لازمی ہے. میں ان کو وثوق سے اور فخر سے کہتا ہوں، گارنٹی تو نہیں کہتا کہ گارنٹی تو اللہ ہی دیتے ہیں. بالکل. تو میں یہ بڑے وثوق سے یہ کہ اس کو بتاتا ہوں اور یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ آپ کے ورکر میں یا آپ کے اسکول کے بچوں میں اگلا دن لازمی تبدیلی ہوگی. اور یہ میں اس کے ساتھ جیسا کہ ایک بڑی انتہائی ذمہ داری سے، 100% ذمہ داری سے، کہ آپ کے لوگوں میں تبدیلیاں لازمی ہوگی، آپ کی خاندان میں تبدیلی لازمی ہوگی. یہ میں اس کو ذمہ داری سے لیتا ہوں، اپنی ذمہ داری لیتا ہوں. وہ کہ اگر کل آپ کے لوگوں میں تبدیلیاں، بہترین تبدیلیاں نہیں تھے، انرجیٹک نہیں تھے، پاورفل نہیں تھے، کارکردگی اس کی صحیح نہیں تھے اور بہترین کارکردگی، اور ریلیکس نہیں تھے اور انرجیٹک پاورفل طاقتور نہیں تھے، تو آپ میرے سے جو چاہتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں، بیسیکلی دس شوز یور کانفیڈنس کہ آپ اتنا اپنے سسٹم سے کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے چیلنج کرتے ہیں. جو بھی زندگی میں نے کیے وہ ایسا چیز میں نے دریافت کرنے کی کوشش کی جس کا رزلٹ ماشاء اللہ بولنا نہ ہو، صرف
پریکٹیکل کوئی چیز. پریکٹیکل ہو, بالکل. جیسے کہ آپ نے کہا کہ 2 گلاس کے, بہت اچھی مثال دی. وہ مثال بار بار میرے ذہن میں آتی ہے کہ 2 گلاس اگر آپ رکھیں اور ایک کو انرجائز کریں اور ایک انرجائز نہ ہو, تو حتیٰ پانی کے اندر بھی آپ کو, پانی کے جس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا, پھر بھی آپ کو فرق پتہ چلے گا. اور ایک فگر انہوں نے بتائی تھی کہ 80% آپ اس کو جج کر پائیں گے کہ کتنا ڈفرینس ہے دونوں گلاسز میں. تو ایسی بات یہ ہے کہ یہ ڈفرینس یعنی آپ جو 1-2 ٹماٹر, ایک کو انرجائز کرے ایک کو نہ کرے, 2 پودے, بالکل پودے, ایک پودا کو انرجائز کرے, انرجائز پانی کو انرجائز کر کے اس کو ڈالا کر. ڈاکٹر صاحب آپ یقین مانے 1 ہفتے کے اندر اندر آپ اتنا فرق دیکھتے ہیں اس میں. جس کو آپ پودے کو, جس کو آپ وہی انرجائز والے پانی دیتے, دوسرے کو اسی اندازے سے وہ پانی دے دیا کرو, اسی اندازے سے دوسری پانی دے دیا سیم. لیکن آپ دیکھیں 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو اتنا فرق پڑے گا کہ وہ پودا کیسے طاقتور ہے, کس طرح. اور زیادہ تر ہم جو دیہات سے لوگ آتے ہیں فصلوں کے لیے, فصلز کے لیے کچھ چیزیں انرجائز کر کے خود ہی کرتے ہیں, کچھ چیزیں انرجائز کر کے. گاؤں سے لوگ آتے ہیں, وہ خود اپنے تجربات کہتے ہیں کہ ہماری فصلیں اتنی اچھی ہو گئی ہیں, اتنے بہترین ہو گئی. میرا بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جس کے یہ پولٹری فارم ہے ان کے. اچھا, پولٹری فارم, ٹھیک. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اینیملز ہیں, جتنے بھی فارمز ہیں ان کے اینیملز میں اتنے کہتے ہیں فرق ہے بہترین. اس سال میں اور پچھلے سال میں آسمان زمین کا فرق ہے اتنا. یعنی یہ کوئی ڈاکٹر صاحب ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو میڈیسن دے دی ہے اور بس آپ یہ لے جاؤ, آپ کی ذمہ داری ٹھیک ہوئے نہیں ہوئے. نہیں, آپ آ جاتے ہیں ہمارے پاس بیٹھتے ہیں, آپ خود تجربہ کرتے ہیں اس کو. کوئی ایسا کوئی چیز نہیں, یا خدا نہ کرتا کہ ہم ایسا کچھ کہیں کہ یہ تو پھر آپ کی ذمہ داری, یہ تو فلاں ہیں, یہ تو وہ. آپ خود تجربہ کرتے ہیں, پھر آگے لیولز میں بڑھتے ہیں. اگر آپ کے اپنے تجربہ نہیں ہوتی تو کوئی کیا. اور پہلے ہی ہم اس کو بتاتے ہیں کہ آپ جو آئے ہیں اس چیز کے لیے, آپ کو کیا ہے, کس وجہ سے, سارا کچھ اس کو بتاتا ہے, لکھی ہوتی ہے کہ آپ کو کون سے پرابلمس یا کیا, کس طرح کے آپ کیوں آپ سیکھنا چاہتے ہیں, کیوں آپ اس سے ہیلنگ سیشن کو لینا چاہتے ہیں, کیا وجہ ہیں, کوئی پہلے سے کوئی تجربہ ہے آپ کو, کیا ہے, کس طرح. تو یہ سارا کچھ وہ ہوتے. اور پھر جب یہ پریکٹیکلی ہیلنگ سیشن میں بیٹھتے ہیں تو اس کے پھر اگلے دن ایکسپیرینسز ہوتے ہیں زبردستی بہترین. تو بیسٹ پوائنٹ جو میں نے ان کی باتوں سے آپ لوگوں کے لیے ایکسٹریکٹ کیا وہ یہ ہے کہ اٹس اپ ٹو یو, اٹس یور اون ایکسپیرینس جو کہ کہتا ہے آپ کو کہ میں آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں. ظاہر ہے کہ اگر آپ کو اچھا ایکسپیرینس حاصل ہوگا, جس کی یہ بیسیکلی ایک طریقے سے آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ آئیں, اگر میں غلط میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں اور میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ آپ کو ایکسپیرینس ہے جو ڈفرینٹ ملے گا. بالکل اینڈ یو ول فیل دا ڈفرینس. تو اگر اف یو فیل دا ڈفرینس دین پھر آپ اپنی مرضی سے خود آگے بڑھیں گے اور آپ خود نیکسٹ لیول پہ جائیں گے. کوئی نہ ذمہ داری آپ پہ ہوگی اور نہ کوئی فورس آپ پہ ہوگا. 2 گھنٹے کے پروگرامز اگر آپ زندگی میں اپنے دن میں 2 گھنٹہ نکال لیں کنٹینیوسلی, 1 دن 2 دن 3 دن کی 6 گھنٹے بھی اگر آپ ان کو دے دیتے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت فائدہ ہوتا, بہت انتہائی فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ. سب سے جو اس میں اہم ترین بات ہے ڈاکٹر صاحب, سب سے جو اہم بات اس میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہیلنگ صرف اپنے لیے نہیں, ادرس کے لیے بھی ہے. آپ گھر میں کسی کی ہیلنگ بھی کر سکتے ہیں, وہ تجربہ بھی ہمیں بتائیں گے. اسی دن ہم بتاتے ہیں کہ آپ گھر میں کسی کو ہیلنگ بھی کرا دو, آفس میں کرا دو, کسی دوست کو کسی کو بھی کرا دو, تجربہ کر خدمت خلق کے طور پہ ہی دوسروں کی. آپ بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں میرے, ان کے پاس روز آنا کہ کئی 100 پیشنٹ آتے ہیں, ایسے اسٹوڈنٹ جس کے پاس کئی ہزار پیشنٹ آتے ہیں, ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اور اس کی پھر ڈاکٹر صاحب یہ دوسری اہم بات جو ہے اس کی تعلق روحانیت سے بھی ہے, کیونکہ شفا جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, من جانب اللہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے کوئی ایسا کوئی سوچ نہ لائیں کوئی انسان کی پتہ نہیں یہ نیگیٹو فورس ہو گیا, کیا ہو گیا, کس طرح. شفا جو ہے نیگیٹو بات ہے ہی نہیں آپ کے ساتھ. اگر آپ مادہ کھاتے ہیں, مادی چیزیں کھاتے ہیں, اس پہ بلیو آپ کا ہے, یقین ہے آپ کا. حالانکہ مادے پہ دین میں اتنا زیادہ بلیو نہیں رکھنا چاہیے جتنا کہ آپ روحانی طاقتوں اور
میٹافزیکل فورس پہ رکھتے ہیں، کیونکہ دین جو ہے، مذہب جو ہے، وہ میٹافزیکل فورس سے بحث کرتے ہیں، طاقتوں سے، اللہ کی طاقتوں سے، جو کہ جنہوں نے یہ مادہ بنایا، اس کائنات کو بنایا گیا، انسان کو بنایا گیا، اس کی خاطر ہی یہ سارے کچھ بنائے. تو شفا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، شیطانی عمل جو ہوتا ہے وہ الٹا کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے. تو اس کا الحمدللہ ابھی تک ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جن کو خدا نہ کرتا کوئی ایک ذرے پرابلم ہوا. بالکل پرابلم فری. جیسے کہ اگر آپ کوئی بھی میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر ڈبے میں ایک لیفلیٹ ہوتا ہے، وہ لیفلیٹ نکالیں گے آپ، ایک پیپر ہوتا ہے لٹریچر جسے کہتے ہیں، تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کنٹرا انڈیکیشنز کے نام سے یا سائیڈ افیکٹس کے نام سے لکھا ہوتا ہے کہ ہیڈ ایک سائیڈ افیکٹ ہے، یا نوزیا، وامٹنگ، یا دوسری ڈفرینٹ چیزیں جو سائیڈ افیکٹس ہو سکتی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. اور جیسے کہ کامن سینس بھی لگتا ہے کہ کوئی نہ آپ ایسی چیز کھا رہے ہیں نہ کوئی ایسی چیز پی رہے ہیں، آپ جو بھی کر رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس، اسپریچول ایکسپیرینس حاصل کر رہے ہیں، اور ایک سکون، ایک روحانی تجربہ جو آپ کو حاصل ہو رہا ہے، اس سے ایک پیس آف مائنڈ جو حاصل ہو رہا ہے، وہی اگر آپ کو مل جائے تو اس دنیا میں مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب پیس آف مائنڈ ہی اگر ہمیں اس پیس آف مائنڈ، ذہنی سکون، اس میں انتہائی درجے تک بڑھ جاتا ہے انسان کے، بہت ریلیکس رہتا ہے انسان، بہت پرسکون رہتے ہیں. کتنا ضروری ڈاکٹر صاحب پیس آف مائنڈ ہونا زندگی میں؟ پیس آف مائنڈ اگر آپ کو نہیں ہے تو زندگی میں آپ کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. کسی منزل تک آپ پہنچنا چاہتے پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ آپ سٹریس میں ہیں. پیس آف مائنڈ جب نہیں ہوتے تو آپ سٹریس کی شکار ہے. سٹریس ایک ایسی بری بیماری ہے جو وہ آپ کی پوری آپ کو تو کیا، وہ آپ کے ارد گرد ماحول کو سارے کے سارے بیمار کر سکتے ہیں. کہتے ہیں بیماریوں کی ماں ایک طریقے سے سٹریس ہی ہے. سٹریس ہے، دباؤ جو آپ پر ہے، ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، یا خود ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر ہی آپ اگر کہیں تو یہ کارڈیو ویسکولر کی سب سے بڑی کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کی، ہارٹ اٹیک اور انجائنا وغیرہ کی سب سے بڑی کازز ہیں، اور ان کی سب سے بڑی کاز سٹریس ہی ہے. سٹریس ہے، بالکل. سٹریس ایک ایسی بری بیماری ہے کہ اس کا اگر مبتلا ہے تو آپ کے ساتھ ماحول بھی بیمار ہوتا ہے. خود تو ہے، خود کے دنیا عجیب سا لگتا ہے، پیکا پیکا سا لگ رہا ہے، کوئی چیز انجوائے نہیں کرتا ہے انسان نا، لائف کو انجوائے نہیں کرتا ہے. سب سے بڑی بات ہوتی ہے ایسا آپ کی لائف کو انجوائے کرے. آپ کے پاس تھوڑی ہے، کم ہے، جو بھی ہے، لائف کو انجوائے کرے. دوسرا جو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی ریلیٹڈ ہو آپ کی فیلڈ، آپ خود ہی اس پہ زیادہ بتا سکیں گے، افسردگی کی ایک بیماری ہوتی ہے جسے ڈپریشن بھی کہا جاتا ہے. عام طور سے لوگ اسے اگنور کرتے ہیں، اور اگنور کرتے کرتے یہ ایک نوبت آتی ہے جس سے پھر اس کا ٹریٹمنٹ بھی جو ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کے سمٹمز جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کچھ ہی ہوتا ہے، بہت جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں افسردگی بیماری کے سمٹمز، لیکن کچھ ہی ہوتا ہے کہ زندگی میں مزہ نہ نارملی جو آپ لائف انجوائے کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ لائف انجوائے نہیں کر سکتے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب افسردگی اور ڈپریشن کے لیے دوائیاں تو ہم لیتے ہیں، اور اس کی دوائیاں جو ہیں اسپیشلی افسردگی کے لیے جو دوائیاں لی جاتی ہیں اس میں سائیڈ افیکٹس اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، اور ون آف دی ڈرگز ہے جس کے سائیڈ افیکٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں جو افسردگی کے لیے دوائیاں لی جاتی ہیں. کیا آپ کا نظریہ ہے افسردگی کے اوپر، اور آپ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ہم افسردگی میں زیادہ تر ٹرانکولائزر استعمال کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے ٹرانکولائزر کے بہت سے پرابلمس ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جو کہ نیچرل طریقے سے خود ٹرانکولائزر کی طرح کام کرتے ہیں. بیوٹیفل. میں نے کتاب لکھی ہے، آپ کے سامنے ہے، ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج قدرتی طریقے سے، جو اس میں ہے مراقبہ ہے، یوگا ہے، ہپنوسس ہے، ہپنوٹزم، اس میں سمدھا کی بھی ذکر ہے اور رکیب کی بھی ذکر ہے. لیکن چونکہ سمدھا کو استاد کے بغیر ٹرٹیون نہیں کیا جا سکتا ہے، انہوں نے آنا ہوگا، میں ٹرٹیون لینا ہوگا. کلر تھراپی کی نیچرل طریقے سے میں نے، اور پھر میں نے جو بھی جتنے بھی سمٹمس ہیں اس کی، یعنی ڈپریشن کی جتنے بھی علامات ہیں، اس کے وجوہات ہے اور پھر اس کا علاج ہے، یہ میں نے قدرتی طریقے سے اس کتاب میں بتایا کہ کیونکہ میں بہت تجربات سے گزرا ہوں ڈاکٹر صاحب، انتہائی زیادہ میں تجربات سے گزرا ہوں اس دنیا میں. میں نے دیکھے کہ ہر طرح کے پیشنٹ کے ساتھ میری ڈیلنگ ہے،
فزیکل، سائیکولوجیکل اور ہر طرح معاشروں کے ساتھ میرا بالکل تعلق ہے. مجھے کئی زبان آتا ہے، کئی معاشروں میں مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھیں، پیشنٹس کو دیکھیں. سب سے بری بیماری جو میں نے دیکھی وہ اسٹریس ہے. اسٹریس ایک بہت بری بیماری ہے. ٹینشن ہے، افسردگی جسے آپ کہتے ہیں، افسردگی ہے، گھبراہٹ، ڈپریشن، خوف، انزائٹی. یہ چیزیں انسان کو ایک خفت بیماری کی طرف لے جاتے ہیں، جسے ہم خفت یعنی ڈپریشن، کرونک ڈپریشن کہتے ہیں. کرونک ڈپریشن ایسا اس طرف اس سائڈ پہ لے جاتے ہیں انسان. تو میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کہ زیادہ تر وہ لوگ اسٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہیں جن کو بہت زیادہ ماڈرن دنیا اور بہت زیادہ مادی دنیا میں گھس چکے ہیں، بہت زیادہ بیزی ہیں. بڑی بڑی بزنس مین جو ارب پتی ہے، میں نے دیکھا بیچارے بیمار ہیں. پولیٹیشین سے بہت ہائی لیول پہ جو پورا ورلڈ دیکھتے ہیں اسٹریس کا شکار، نفسیاتی بیماریوں کا شکار. بیسیکلی آپ کے نظر میں، اور میں نے بھی پیشنٹس اچھے خاصے دیکھے ہیں، تو ایک طریقے سے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو زیادہ مادی لیول پہ، ہائر لیول پہ ہوتا ہے، مادی لحاظ سے ہائر لیول پہ ہوتا ہے، وہ لوگ ہی ہوتے ہیں زیادہ کر جو ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں. ورنہ اگر آپ ٹھیلے والے وغیرہ، رستے پہ فروٹ وغیرہ بیچنے والے، یا کوئی بھی ایسے عامیانہ شعبے کو اگر آپ دیکھ لیں، اس میں اتنا ڈپریشن نہیں ہوتا ہے کہ جتنا، جیسا آپ نے کہا کہ جو مادی لیول پہ. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک تجربہ بتاتا ہوں. میں یہ ورلڈ آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کرتا تھا. ہم ہیلی کاپٹر میں کہیں جا رہے تھے. میں سویا نہیں تھا اس رات کو کیونکہ ہم نے بہت سارا کام کرنا تھا اور ہم نے جانا تھا صبح. تو میں سویا نہیں تھا، اور جو شخص جو میرے ساتھ تھے وہ سب سوئے تھے، لیکن ایک شخص بھی تھوڑا کم، تو وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہ ہو رہا تھا. میں نے کہا تھا جھونکے کھا رہا تھا. بہت ضروری ہے کہ آپ یہ کر لیں پلیز، اس کو جو ہے نا آپ تجربہ بتائیں ہم کیا کریں گے. کسی کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم نے اس کام کو سٹارٹ کرنا ہے، اور آپ سنیں کہتے ہیں میرے سے نہیں ہوگا، کسی اور کو دے دیں. میں جا کے جیسے اتریں گے ہم، میں سو جاؤں گا، میرے سے نہیں ہوگا. یہ ڈاکٹر صاحب وہ پورا دن میں نے ڈسٹریبیوشن کیے، لوگوں کے ساتھ رہا. میں رات کو بھی 3 بجے تک میں لوگوں کے ساتھ رہا. اس آدمی نے پورا نیند پورا کر کے فریش ہو کے جب آیا تھا تو مجھے ایسا دیکھا، کہتے ہیں آپ، دوسرے لوگوں نے ان کو کہتے یہ تو ابھی بیٹھا بھی نہیں بالکل، یعنی 24 گھنٹے. ابھی میں تازہ تھا، تر و تازہ، بالکل فریش تر و تازہ. اور یقین میں نے ہنستا، میرے چہرے سے نہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے 2 دن سے اور 2 دن سے مسلسل کام کیے اس شخص نے. تو میں نے کہا، وہ کہتے ہیں تم بیمار ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، آپ جاؤ جلدی کریں، جلدی اس کو یہ لاؤ کھاؤ، یہ کر لو وہ کر لو. وہ بھی ڈاکٹر تھا، ایک امریکن ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر چیری. تو میں نے انہیں کہا تھا، میں کہ کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے، میں ابھی بھی کام کروں گا، وہ ایسے بات نہیں. تو 3 بجے ہم بیٹھ کے تھوڑا گپ شپ لگایا، کچھ کھانا پینا کر لیے. اس کے بعد پھر میں کام میں ساتھ لگا تھا. اور میں 11 بجے سویا تھا. 2 بجے میں نے نماز کے لیے اٹھنا تھا. 2 بجے اٹھ کے میں نے نماز پڑھا، یعنی تقریباً میں 2 گھنٹے بس سو گیا تھا. اس کے بعد پھر کام شروع ہو گیا ہمارا واپس آنے کا تھا. تو رات کو ہم واپس آئے، اور رات کو وہ یہ حیران تھا کہ یہ آپ کیوں سٹریس کے شکار نہیں، آپ بیمار کیوں نہیں. میں نے کہا دیکھیں، میرے پاس اللہ نے جو کچھ دیے وہ سب سے بڑی بات جو ہے، جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ انسان ہوتا کیا ہے، اور انہیں اپنی نیچرل طریقے سے اپنے آپ کو انرجیٹک ہر میدان میں کیسے رکھنا ہے. آپ سے میرا لیول عہدے پہ بھی ہائی ہے، آپ اگر کہ بہت ہائی معاشرے سے، بہت ہائی لیول پہ آپ جا چکے ہیں، آپ مادی دنیا میں اتنی ہائی لیول پہ ہیں کہ ہم آپ تک پہنچانے میں بہت ٹائم لگے گا.
لیکن میں اسٹریس کا شکار نہیں ہوں، ٹینشن ڈپریشن کا، انزائٹی کا، کسی چیز کا میں شکار نہیں. تو اس طرح میں نے ایک دن ان کو ڈاکٹر صاحب لے گیا تھا ان کو ہمارے ایک مذہبی ایک محفل ہوتے تھے، تو اس محفل میں نے لے گیا تھا. اچھا، امریکن ڈاکٹر کو آپ نے بالکل مذہبی محفل سے انٹروڈیوس کرایا تھا. آپ آ جاؤ. انہوں نے دیکھا کہ وہاں جو ہمارے علماء ہیں وہ کوئی بھی ٹینشن ڈپریشن کا شکار نہیں، کیونکہ ہم وہ ڈاکٹر تھے، ہم تجربہ کر سکتے تھے اسٹریس اور ڈپریشن کا شکار کون ہے. اس میں سے کوئی ایسا کوئی خاص پرابلم نہیں تھا. تھوڑا بہت پرابلم تو ہر کسی میں ہوتی ہے، ہر کسی میں تھوڑا نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا یہ دیکھیں، مادہ پرستی ہمیں کچھ نہیں دے سکتا ہے، آخر اس کا غرق ہونا ہے ہمیں، اور اس کا تباہی آخر جو مادی سائنس ہے اس کا تمام کے تمام تباہی کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں، بد اخلاقی کی طرف لے جاتے ہیں. اور آج کل آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب چلتا کیا ہے دنیا میں؟ صرف بزنس اور کچھ نہیں. سیاست میں بزنس، انسانوں کے ذریعے بزنس کر رہے ہیں. مذہبی کچھ ایسے مذہبی کچھ لوگ ہیں جو کہ مذہب کو استعمال مذہب کے نام پہ بزنس کرتے ہیں. تو آج کل دنیا میں جو بھی بڑی پاور جو ہائی لیول پہ چلتا ہے وہ بزنس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے، صرف بزنس ہے. یہ میرا اپنا تجربہ ہے، بالکل صرف بزنس ہے دنیا میں اور کچھ نہیں. اور اس دنیا میں جہاں کے ہر کونے میں آپ دیکھیں بزنس ہی چل رہا ہے، بیسیکلی تجارت چل رہی ہے، یا خرید و فروخت چل رہی ہے، یا بیسیکلی پیسہ چل رہا ہے، کرنسی چل رہی ہے. اس دنیا میں اگر آپ کو کہیں موقع ملتا ہے کہ اگر آپ 1 یا 2 گھنٹے نکال کے صرف ٹرائی کرنے کے لیے، میں نہیں کہتا کہ 100% کام کرے گا، مجھے بھی نہیں پتا، لیکن جب انہوں نے کہا ہے کہ آپ صرف ٹرائی کر کے پتا کر سکتے ہیں، اور ایک اچھی چیز ہے کہ ہم کافی ادھر ادھر اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں زندگی میں تو ہم ٹی وی اور انٹرنیٹ پہ اتنا ٹائم گزار دیتے ہیں. کیا خیال ڈاکٹر صاحب کہ اگر انہی ٹائم میں سے 2 گھنٹے بجا کے اگر آپ کو دیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہوگا، اور پھر اگر مزہ آیا تو آگے بڑھیں، نہیں اچھا لگا تو بس یہ بات ہے. کم سے کم ڈاکٹر صاحب، کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص یہ جان دیتے ہیں کہ میں کیا ہوں، پازیٹیو وے سے میں کیسے اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہوں، پازیٹیو وے سے، صحیح وے سے میں کیسے اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہوں، اپنی زندگی کو کیسے سنوار سکتا ہوں، اپنے فیملی کو کیسے رکھ سکتا ہوں، خوش رکھ سکتا ہوں، اپنے ارد گرد ماحول کو، اپنے آئندہ نسل کو میں کیسے خوش رکھ سکتا ہوں، میں کیسے اپنے گولز کو اچیو کر سکتا ہوں جو میں زندگی میں چاہتا ہوں، ان کو کیسے اچیو کروں. بڑے مشکور ہیں میرے اخلاق اور میرے بیہیویئر میں کتنی بہتری ہو. بالکل سب سے بڑی بات یہ تو لازمی سیکھتے ہیں، یہ تو ایک شخص ضرور سیکھتا ہے کہ میں جو ہوں میں واقعی ایک اشرف المخلوقات ہوں، اور میں جو چاہوں جیسے چاہوں اللہ نے یہ صلاحیت مجھے دیا گیا، مالامال کیا ہے، میں اپنی زندگی کو خود بہتر طریقے سے خود چلا سکتا ہوں. اور اگر آپ مادی دنیا کے ساتھ چلتے ہیں تو بھی آپ کو ضرورت ہے انرجی پاور کی، آپ کی مائنڈ پاور کی ضرورت ہے. سائنس کے لحاظ سے ہم صرف 4 to 5% اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں، باقی 95% اپنے قبر کو ساتھ لے جاتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت مزہ ہے آپ کی باتیں سننے میں. واقعاً ایک طریقے سے ایک پیس آف مائنڈ، باتیں سن ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کے بھی ایک طریقے سے پیس آف مائنڈ ملا، اور بہت انفارمیشن ان کی باتوں میں تھی. اٹ واز اے ویری انفارمیٹیو ڈسکشن جس میں انہوں نے بہت سمپل کامن سینس باتیں کی، کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی جو عقل سے گزر گئی. اور انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ آگے بڑھتے ہیں، تو اسی طریقے سے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو سمدھا انرجی سسٹم ہے، یا جو ان کے دوسرے سیشنز ہوتے ہیں، اس میں آپ بیسکلی دیر آر ڈفرنٹ ایسپیکٹس. آپ بیماری کے لحاظ سے، شفا یابی کے لحاظ سے، یا سیلف بلڈنگ کے لحاظ سے، اور اپنے آپ کو کانفیڈنٹ کرنے کے لحاظ سے ان کے پاس ڈفرینٹ سیشنز ہیں. اور پھر جدید دنیا کی جو جدید بیماریاں ہیں جس میں افسردگی، جسے ہم ڈپریشن بھی کہتے ہیں، اینزائٹی، اسٹریس، اس طریقے کی بھی چیزوں کے لیے جن کا میڈیکل علاج جو ہے وہ تھوڑا سائیڈ افیکٹس اس کے زیادہ ہوتے ہیں،
تو یہ ایک اس کے لیے بھی ایک آلٹرنیٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ نہیں کہ آپ کو صرف اپنے ذاتی فائدہ ہوگا بلکہ آپ ایک طریقے سے خدمت خلق بھی کر سکیں گے, دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں گے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ میں یہ صلاحیت ہے تو آپ ضرور دوسروں کی بھی ہیلپ کر سکیں گے. اور اس لحاظ سے بہت انفارمیٹیو ڈسکشن رہی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب میں بہت آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے تھوڑا ٹائم نکالا. اور مجھے بھی خوشی ہوئی آج ایک ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے ہم ڈسکس کر رہے ہیں مختلف موضوعات پر. بہت خوشی ہوئی. ایک ہی شعبہ ہے, دونوں چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے یا کوئی بیماری ہے تو وہ ٹھیک ہو, اور دونوں سائڈ بائی سائڈ بھی چل سکتا ہے, یہ کوئی ایک دوسرے سے ٹکراؤ بھی نہیں ہے. تو اسی امید سے میں اس پروگرام کو ختم کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ شفا تو خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم کبھی بھی کسی بیماری کا شکار ہی نہ ہو کہ ہمیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑے, لیکن اگر کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ ہمیں بہترین راستہ دکھائی دے تاکہ ہم بہترین علاج کرنے والے کے پاس جا سکیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. شکریہ.